اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم قالوا انہوں نے کہا یا موسیٰ اے موسیٰ ان فیہا قوم جبارین بے شک اس زمین میں قوم ہے جبارین وَإِنَّا لَن نَّدْخُلَهَا حَتَّى يَخْرُجُوا مِنْهَا اور ہم اس میں ہرگز نہ داخل ہوں گے جب تک وہ وہاں سے نکل نہ جائیں فَإِن يَخْرُجُوا مِنْهَا فَإِنَّا دَاخِلُونَ ہاں وہ وہاں سے نکل جائیں تو ہم وہاں جائیں قَالَ رَجُلَانِ مِنَ الَّذِينَ يَخَافُونَ دو مرد کے اللہ سے ڈرنے والوں میں سے تھے اللہ نے ان پر انعام کیا انہوں نے کہا ادخلوا علیہم الباب زبردستی دروازہ میں ان پر داخل ہو فَإِذَا دَخَلْتُمُوهُ پس جب تم داخل ہو جاؤ گے فَإِنَّكُمْ غَالِبُونَ بے شک تم ہی غالب ہوگے وَعَلَى اللَّهِ فَتَوَكَّلُوا اور اللہ پر تم توکل کرو ان کنتم مؤمنین اگر تم مومن ہو۔ پچھلی آیہ کریمہ میں حضرت سیدنا موسیٰ علیہ نبینا علیہ الصلوۃ والسلام کا ارشاد گرامی ذکر ہوا جو انہوں نے اپنی قوم کو کہا تھا کہ دو کام کرو اذکروا نعمت اللہ کی نعمتوں کو یاد کرو اور ادخلوا الارض المقدسہ مقدس زمین میں داخل ہو جاؤ۔ اب اس آیہ کریمہ میں ان کا جواب موجود ہے کہ انہوں نے آگے سے کیا کہا، انہوں نے کہا جی ہم بالکل بھی داخل نہیں ہوں گے، اس میں تو جبارین قوم ہے۔ اے موسیٰ ہم داخل نہیں ہوں گے، اس میں جبارین قوم ہے۔ بد نصیبی جب بندے پر غالب آ جائے تو پھر بندہ بے ادب بن جاتا ہے۔ اب انہوں نے جب بد نصیبی ان پہ غالب آئی تو انہوں نے کیا کہا اے موسیٰ۔ اب اے موسیٰ یہ کہنا یہی بدبختی اور بد نصیبی، کیونکہ اللہ کے نبی کو نام سے پکارنا یہ درست نہیں ہے۔ قرآن پاک میں ہے نہ پکارو نبی کو، لا تجل دعا رسول بینکم کا، جس طرح تم اس باز کو پکارتے ہیں اس طرح نہ پکارو۔ جو کسی منصب پر ہو نا اس کو اس منصب سے پکارنا چاہیے۔ اب بندے کا والد ہے تو وہ والد ہے، اس کو اگر پکارنا ہو تو اے میرے والد گرامی، اے میرے ابا جان، یا استاذ ہو تو اے میرے استاذ گرامی، اے استاذ عظیم، اے استاذ مکرم، یہ ہے ادب کا طریقہ۔ اور اگر بیٹا باپ کا نام لے کر پکارے تو اس کا مطلب یہ ہے کہ وہ اس کو باپ سمجھتا نہیں ہے۔ رب نے اس کو منصب والد ہونے کا دیا ہے تو بھائی ان کو ادب کے ساتھ والد کہہ کر پکارو، ابا جی کہہ کر پکارو، کوئی بھی ادب والے لفظ استعمال کرو۔ اسی طرح اللہ کے نبی کو نام لے کر پکارنا یا کسی صاحب منصب کو منصب کی بجائے اس کے نام سے پکارنا یہ مناسب نہیں ہوتا، اور خاص کر اللہ کے نبی کو اس طرح پکارنا یہ بے ادبی کے زمرے میں آتا ہے۔ اور یہ ایک وجہ ہوتی ہے، اب ان کی جو بدبختی ان پہ غالب آئی کہ وہ بزدل ہو گئے، اس کی ایک وجہ یہ تھی کہ ان کو یہ نصیب نہیں ہوا۔ اور دوسری طرف اندازہ لگائیں فرعون جو اپنے آپ کو رب کہلواتا تھا معاذ اللہ، اس کے دربار میں کھڑے ہوئے جادوگر جن کو وہ کہہ رہا ہے کہ بھائی تمہارا میں یہ کر دوں گا وہ کر دوں گا، تمہیں میں لگ پتہ جائے گا میں تمہارے ساتھ کیا کروں گا، وہ سب کچھ بولے جا رہا ہے۔ لیکن جب انہوں نے حضرت سیدنا موسیٰ علیہ السلام کا ادب کیا، اللہ تعالیٰ نے ایمان بھی عطا فرمایا، جرت بھی عطا فرمائی۔ اللہ کے نبی کی عظمت، اللہ کے نبی کی محبت، اللہ کے نبی کا تعظیم دل میں آ جائے تو اللہ تعالیٰ جل جلالہ بندے کو بزدلی سے نکلنے کی توفیق عطا فرما دیتا ہے۔ اب ایک بادشاہ، اس وقت کے بادشاہ اس طرح تو نہیں ہوتا تھا نا کہ ٹرائل چلے گا، ایسا ہوگا ویسا ہوگا، اور پھر فرعون جیسا ظالم جو یذبح ابناء بچوں کو ذبح کرتا تھا اور عورتوں کو چھوڑتا تھا، وہ تو ان کو قصور ہے نہیں ہے، اس کے ساتھ کوئی تعلق ہی نہیں، بس جس کو اشارہ کر دیا چلو جی، جس کو اشارہ کر دیا چھوڑ دو چھوڑ دیا، اس طرح کے ان کے وہ معاملات ہوتے تھے۔ اب وہ کہہ رہا ہے کہ میں تمہیں بتا دوں گا پھر میں تمہارے ساتھ کیا کرتا ہوں۔ وہ آگے سے وہ کہتے ہیں جو مرضی کر،
ہمارا رب وہی ہے، ہم آمنا برب موسیٰ و ہارون، ہم حضرت موسیٰ اور حضرت ہارون کے رب پر ایمان لے آئے ہیں۔ ان کو کوئی پرواہ نہیں ہوئی۔ یہ جرت ان کے اندر آئی تو کس وجہ سے آئی؟ اللہ تعالیٰ کے نبی کے ادب اور ان کی تعظیم کی برکت سے۔ تو یہ بدبختی ہوتی ہے، ان پہ بدبختی غالب تھی، تو انہوں نے کہا اے موسیٰ، اس میں تو جبارین قوم ہے، جبار جبر ان سے منع ہے، زبردست پہلوان قسم کے قوم۔ تو اب وہ ان کی حالت یہ تھی کہ وہ اتنے بڑے بڑے قد تھے ان کے، حتیٰ کہ ان کی جسامت کا یہ حال تھا کہ ان کے ایک جدے میں ایک اسرائیلی آ جاتا تھا، اتنے بڑے بڑے ان کے وہ عمالقہ قوم تھی، ادھر جو قوم عاد کے بچے ہوئے تھے لوگ جنہوں نے قبضہ کیا ہوا تھا بیت المقدس پر۔ تو اب وہ زنبیل میں سبزی، القمی ایک بازار سے زنبیل میں سبزی لے کر آ رہا تھا، تو اس نے یہ جس طرح چونٹیاں نہیں شاپر میں ہوتی، اس طرح اس نے وہ ان کو اسرائیلی جو تھے ان کو زنبیل میں ڈلے ہوئے، اور جیسے چونٹیاں پھینکتا ہے بندہ، اس طرح اس نے ان کو کہا جی اس طرح پھینکا اور کہا یہ ہمارے ساتھ لڑنے کے لیے آئے ہیں، بڑے بڑے لمبے قد، تو بڑے پہلوان قسم کے لوگ، اس طرح وہ تھے۔ تو جب حضرت موسیٰ علیہ السلام نے، اگر آپ کو یاد ہو کہ پیچھے ذکر ہوا تھا 12 نقیب بھیجے تھے، تو آپ نے فرمایا تھا کہ تم نے آ کر قوم کو بتانا نہیں ہے کہ ان کی کیا حالت ہے، لیکن وہ 2 نے تو نہ بتایا۔ ایک حضرت یوسف علیہ السلام کے پوتے تھے جو حضرت موسیٰ علیہ السلام کے ساتھ تھے، انہوں نے بھی واپس آ کر نہ بتایا، اور ایک آپ کے بہنوئی تھے غالباً، انہوں نے بھی آ کر نہ بتایا، باقی 10 نے آ کر بتا دیا۔ وہ تو اتنے لمبے لمبے قد، تو پہلوان، تو اس طرح تو اس طرح، یہ ساری چیزیں بتا دیں۔ تو بزدلی کر گیا، انہوں نے کہا جی ہم تو نہیں داخل ہوں گے، اگر وہ وہاں سے نکل جائیں تو پھر ہم داخل ہوں گے، ورنہ ہم داخل نہیں ہوں گے۔ اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے 2 بندے جن پہ اللہ پاک نے انعام کیا تھا، انہوں نے کہا ہو جاؤ داخل ہو جاؤ گے تو تم غالب آ جاؤ گے۔ اب یہ 2 بندے کون تھے؟ 3 قول ہیں اس بارے میں۔ ایک قول یہ ہے کہ وہی حضرت یوسف علیہ السلام کے پوتے، اور ایک وہ حضرت سیدنا موسیٰ علیہ نبینا علیہ السلام کے بہنوئی، وہ دونوں تھے جو نقیب بن کر گئے تھے، واپس آئے، انہوں نے کہا داخل ہو جاؤ۔ یہ جو اللہ کے نبی کی تائید ہوتی ہے یا دین کے ساتھ کھڑے ہو جانا ہوتا ہے، یہ اللہ تعالیٰ کا فضل ہوتا ہے اور کسی کسی کو میسر آتا ہے۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم آپ پر جس وقت وہ ہر طرف سے یلغار تھی، تو تائید کی توفیق اللہ پاک نے سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو عطا فرمائی، حضرت سیدہ خدیجہ کو عطا فرمائی، اور بچوں میں سے حضرت سیدنا علی المرتضیٰ شیر خدا رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو عطا فرمائی۔ تو ایک دن حضرت سیدنا علی المرتضیٰ شیر خدا رضی اللہ تعالیٰ عنہ ممبر پہ بیٹھے نا، تو کہنے لگے لوگوں مجھے بتاؤ سب سے بڑا بہادر کون ہے؟ لوگوں نے کہا آپ نے فرمایا نہیں۔ پھر آپ نے وہ ذکر کیا، وہ وقت ذکر کیا کہ جس وقت حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اعلان فرمایا تھا تو سارے لوگ جو ہے وہ اور طرح کا مزاج تھا۔ سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس وقت بھی نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی تائید میں آپ کے کندھے سے کندھا ملا کے کھڑے ہو کر کفار کا مقابلہ فرما رہے تھے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ایک مرتبہ سنا کسی نے کوئی بات کی سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بارے میں، جو آپ نے فرمایا مجھے تکلیف نہ پہنچاؤ، تم سارے جس وقت نہیں مان رہے تھے تم، یہ ابو بکر وہ ہے جو اس وقت بھی میری تصدیق کر رہا تھا۔ یہ حضرت سیدنا علی المرتضیٰ شیر خدا رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے باقاعدہ یہ آیت پڑھی، الا تنصروہ فقد نصرہ اللہ۔ حضرت سیدنا علی المرتضیٰ نے یہ آیت پڑھ کے نا فرمانے لگے الا تنصروہ میں ہم سارے شامل تھے کہ اگر تم اللہ کے رسول کی مدد نہیں کرو گے، تو ہم فرماتے ہیں ہم سارے ان میں شامل تھے کہ جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی تائید میں نہیں تھے۔ فقد نصرہ اللہ، اللہ نے ان کی مدد فرما دی ہے۔ فرماتے ہیں اس میں صرف سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ شامل تھے، یعنی باقی سارے جو ہے وہ اور طرف تھے، ابھی وہ ظاہر ابتدائی وقت تھا۔ تو سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو اللہ پاک نے اس وقت بھی فقد نصرہ اللہ میں شامل فرمایا ہوا تھا۔ اسی لیے سیدنا علی المرتضیٰ شیر خدا نے ایک مرتبہ فرمایا بتاؤ وہ مومن آل فرعون وہ بہتر ہے یا سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ بہتر ہیں؟ اب مومن آل فرعون جو تھا اس کا ذکر قرآن پاک میں آیا تھا،
تو آپ نے فرمایا وہ افضل ہے یا سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ افضل ہے؟ تو صحابہ کرام علیہم رضوان خاموش. حضرت سیدنا علی المرتضی نے قسم اٹھائی اور قسم اٹھا کر فرمایا فواللہ لساعۃ من ابی بکر خیر من الف او کما قال. فرمایا کہ یہ جو مومن آل فرعون جیسے ہزاروں ہوں تو سیدنا صدیق اکبر کی زندگی کا ایک لمحہ بھی ان سے بڑھ کر ہے. بلکہ ایک میں لفظ ہے خیر من مل الارض من مؤمن آل فرعون، کہ مومن آل فرعون جیسوں سے زمین بھری ہوئی ہو تو پھر بھی سیدنا صدیق اکبر افضل ہے. اور ساتھ یہ پھر بات کی کہ مومن آل فرعون یکتم ایمانہ، وہ اپنے ایمان کو چھپاتا تھا، اور سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نعرہ تکبیر بھی بلند فرماتے تھے، اپنا ایمان ظاہر بھی کرتے تھے، اور رسول دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خدمت کا اظہار بھی کرتے تھے. لفظ اس کا بھی یہی تھا کہ تقتلون رجلا ان یقول ربی اللہ. مومن آل فرعون کے بھی لفظ یہی تھے، اور لفظ سیدنا صدیق اکبر بھی یہی تھے. فرق یہ تھا کہ وہ اپنے ایمان کو چھپا رہے تھے جو آل فرعون کے مومن تھے، اور حضرت سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ اپنا ایمان ظاہر بھی فرما رہے تھے اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی تائید میں بھی موجود تھے. یہ ایک بہت بڑی سعادت ہوتی ہے. تو دو بندے اللہ تعالیٰ نے ان پر انعام، جن پر انعام ہوا، انہوں نے کہا کہ داخل ہو جاؤ، اگر تم داخل ہو گئے تو تم ہی غالب ہونے والے ہو. جنگ میں اصل چاہیے ہوتی ہے دلیری. ان کے جسم بڑے بڑے تھے لیکن ان کے دلوں کے اندر دلیری موجود نہیں تھی. تو اگر داخل ہو جاتے، اب اللہ پاک نے ان کا یہ جملہ اسی طرح نقل فرمایا ہے قرآن مجید فرقان حمید میں، اگر وہ داخل ہو جاتے تو اللہ پاک ان کو کامیابی عطا فرما دیتا، کیونکہ گدھے کا جسم بڑا ہوتا ہے لیکن اس کے اندر دلیری دلوری نہیں ہوتی. یہ دلیری ایک الگ چیز ہے، شجاعت ایک الگ چیز ہے، اور جسم بڑا ہونا ایک الگ چیز ہے. آگے ہتھیار بیان کیا مسلمانوں کا جو کافروں کے پاس نہیں ہے. وعلی اللہ فتوکلوا ان کنتم مؤمنین. اللہ پر بھروسہ کرو اگر تم مومن ہو. یہ مسلمانوں کے پاس جو ہتھیار ہے ہر حال میں وہ اللہ پر بھروسے والا، یہ مسلمانوں کے پاس ہی ہے، کسی اور کے پاس نہیں ہے. اسباب جمع کرنے چاہیے، بھروسہ اسباب پر نہیں ہونا چاہیے، بھروسہ مسبب اسباب پر ہونا چاہیے، بھروسہ اللہ تعالیٰ کی ذات پر ہونا چاہیے. لیکن اس کا یہ مطلب نہیں ہے کہ اسباب کو چھوڑ دیا جائے اور بندہ جو ہے وہ خالی اسی پر اسباب اختیار کرے، لیکن بھروسہ اللہ تعالیٰ جل جلالہ کی ذات پر رکھے. اس سے ایک یہ بھی پتہ چلتا ہے کہ جنگی راز جو ہیں وہ عوام سے چھپانے چاہیے. اب انہوں نے آ کر بتا دیا تھا وہ ایسے ہیں ایسے ہیں، حالانکہ جیسے موسیٰ علیہ السلام نے منع فرمایا تھا، بتا دیا تو اس کا نقصان اٹھانا پڑا. پھر یہ ہے کہ اللہ کا نبی جو ہوتا ہے وہ ہر چیز کو سمجھتا ہوتا ہے، جانتا ہوتا ہے، اس کو کسی چیز کے سیکھنے کی ضرورت نہیں ہوتی. اب جنگی مہارت کیا ہے، جنگ کس طرح ہونی چاہیے، حضرت یوسف علیہ نبینا علیہ السلام نے جو 7 سالی کے زمانے میں جو معاملات کیے اور جس طرح قوم کو سنبھالا تھا اس دور میں جس وقت قحط پڑ رہا تھا، وہ یا نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے مختلف مواقع پر جو چیزیں کی، تو یہ اللہ تعالیٰ جل جلالہ کے فضل سے ان کو ساری صلاحیتیں رب نے اپنے فضل سے عطا فرمائی ہوئی ہوتی ہیں. پھر ایک فائدہ یہ پتہ چلتا ہے اس آیت کریمہ سے کہ اللہ کی بندے پر ایک بہت بڑی نعمت یہ ہے کہ اس کو اللہ کے نبی کی فرما برداری کی توفیق میسر آ جائے، کیونکہ یہاں پر ان دو کا ذکر ہے اور ساتھ یہ فرمایا انعم اللہ علیہما، ان پر اللہ پاک نے انعام فرمایا. تو اب جن پر انعام ہوا وہ کر کیا رہے تھے؟ اللہ کے نبی کی تائید کر رہے تھے، اللہ کے نبی کی فرما برداری کر رہے تھے. تو یہ اللہ کے نبی کی فرما برداری یہ اللہ تعالیٰ کا بہت بڑا فضل ہوتا ہے اور بہت بڑی اللہ پاک کی نعمت ہوتی ہے. اللہ تعالیٰ جل جلالہ ہمیں تعلیمات قرآنیہ پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. محبت، ادب اور فرما برداری اس کی سعادت عظمیٰ عطا فرمائے.